بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر آصف شبیر۔ 10th کی مطالعہ پاکستان کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے محمد خان جنیجو کا دور حکومت، جو کہ 1985 سے 1988 تک ہے، جس میں جنرل ضیاء الحق نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، جو کہ ہمارا آخری کانسٹیٹیوشن تھا اب تک ہے، اس میں بہت سی ترمیم کر کے اس کی پارلیمانی روح کو صدارتی نظام میں بدل دیا۔ آپ نے اس میں پڑھا بھی تھا کہ یہ آئین جو ہے وہ پارلیمانی نظام ہوگا، اس میں کہ اس میں زیادہ تر اختیارات جو ہے وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ضیاء الحق نے اس کو تبدیل کر کے اس میں صدارتی نظام میں اس کو تبدیل کر دیا۔ اس سے صدر کے اختیارات جو تھے وہ زیادہ ہو گئے اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور 1985 میں قومی اسمبلی کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے، اور 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جنرل ضیاء الحق نے آئندہ 5 سال کے لیے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور اس کے بعد محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا، اور محمد خان جنیجو کے دور حکومت کے جو اہم واقعات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے کیا وہ مارشل لا اٹھانے کی قرارداد ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے جو مارشل لا امپوز کیا تھا اس کے خلاف جو تھے انہوں نے تحریک چلائی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو تھی وہ قرارداد پیش کی، جو کہ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو 8 برس ہو چکے تھے، اور محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کا عہدہ جیسے ہی سنبھالا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مارشل لا ختم کرنا چاہا، اور چنانچہ مارشل لا اٹھانے کی قرارداد سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں نے پاس کی، اور اس طرح 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا اٹھانے کا اعلان کیا۔ محمد خان جنیجو کو بطور مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا۔ قومی اسمبلی کے غیر جماعتی ارکان کو کسی نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے سرکاری پارلیمانی گروپ تشکیل دیا گیا۔ جنوری 1986 میں اس پارلیمانی گروپ کو پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا، اور محمد خان جنیجو تھے وہ اس کا صدر بنے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ہے غیر ملکی دورے۔ دنیا کی کئی ممالک نے پاکستان سے مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا۔ وزیر اعظم جنیجو نے 1986 میں ترکی، جرمنی اور امریکہ کے دورے بھی کیے، اور ان دوروں میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت بھی ہوئی۔ اس کے بعد ہے جو ترقیاتی پروگرام محمد خان جنیجو کی حکومت میں ہوئے، اس میں محمد خان جنیجو کی شرافت، دیانتداری، عوامی خدمت کو عوام نے بہت پسند کیا۔ 7 مرلہ ہاؤسنگ سکیم، 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام، تعلیمی شرح میں اضافے کے منصوبے، اور ملک کے اجتماعی ترقی کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہے سانحہ اوجڑی کیمپ۔ اوجڑی کیمپ کیا ہے کہ یہ 1988 میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک واقع اسلحہ ڈپو تھا، جہاں اچانک جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی، اور اس سانحے کے اندر کئی شہری جو تھے وہ ہلاک ہوئے، اور 1 ہفتے کی سخت دوڑ دھوپ کے بعد جو ہے اس آگ پر قابو پایا گیا۔ وزیر اعظم جو تھے اس وقت سندھ کے دورے پر تھے، اور جو صدر تھے یعنی کہ ضیاء الحق وہ کویت کا سرکاری دورہ کر رہے تھے، تو دونوں فوراً اسلام آباد پہنچے، اور انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی، اور رپورٹ ضیاء کو پیش کر دی گئی۔ اس کے بعد جنیجو وزارت کی برطرفی ہے کہ جنیجو کی حکومت کا کس طرح خاتمہ کیا گیا۔ 1988 میں سیاسی حالات تیزی سے بدلنے لگے، کیونکہ وہ مارشل لا کی اٹھانے کی قرارداد پیش کی گئی، اور غیر ملکی دوروں میں غیر ممالک کے سربراہوں نے بھی کہا کہ وہ اس کو خوش آئند قرار دیتے ہیں کہ اگر مارشل لا ختم کر دیا جائے، تو جنرل ضیاء الحق کو جو ہے وہ تشویش ظاہر ہونے لگی، اور وزیر اعظم کے درمیان جو تھے وہ مختلف امور پر اختلافات مزید بڑھ گئے، اور 29 مئی 1988 کو غیر ملکی دورے سے اسلام آباد واپسی پر وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اخبار نویسوں کے سوالات کے جواب دیے۔ اسی دن مغرب کے وقت صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے آرمی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے، اور انہوں نے جنیجو وزارت کی برطرفی اور تمام اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا۔ اس طرح جنیجو خان کا 3 سالہ دور وزارت ختم ہوا۔ تو سامعین، آج ہمارا ٹاپک جو تھا وہ ہم نے پڑھا جنیجو کے دور بحیثیت وزیر اعظم جو انہوں نے کردار ادا کیا، اس کو پڑھا۔ آج تک کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگلے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔